کل ہم نے لیسن نمبر 4 کو اسٹارٹ کیا تھا، اور اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ڈیوڈ ڈیشز نے اپنے اسکول کے ایکسپیرینسز کو اور اس کی جو سینسیشنز یا فیلنگز اس دور میں ہوتی تھیں ان کو یہاں پر ایکسپریس کیا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے ایک اسکول ٹیچر نے جو بک لکھی تھی فرائیڈے تھینک گاڈ، وہ اس کی جو فیلنگز ہیں یا اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو وہ کیا کرتی ہے، ایکسپریس کرتی ہے جب وہ اسکول جانے والا جو ہے وہ بچہ تھا۔ اور اسکول میں بیسیکلی جو چیز اس کو ریپیٹیڈلی جو چیز اس کو ریلیکس نہیں ہونے دیتی تھی، یا جو چیز اس کے لیے برڈن اس کو فیل ہوتی تھی، وہ ایکچوئل کلاس روم ورک نہیں تھا، بلکہ وہ تو کہتا ہے وہ اسے انجوائے کرتا تھا، لیکن جو ابنڈنٹ ہوم ورک ملتا تھا اور ڈیلی جو گرائنڈ اپ اسکول تھا، فیئرس کمپٹیشن جو اسکول میں ہوتا تھا، اس وجہ سے، اور سینس آف ناٹ بینگ ریلیکسڈ، اور پھر وہ صبح اٹھنے کے جو ایکسپیرینسز ہے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے ان کی میڈ آتی تھی اور اسے ایسے لگتا تھا کہ کوئی اسے جہنم کی طرف کیا کر رہا ہے، بلا رہا ہے۔ سمنس ٹو ڈیمنیشن، جب اس کی آواز آتی تھی، لوئنل، ڈیوڈ، سلویا، ٹائم، تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کہ کوئی جہنم کی طرف بلا رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو اینٹیسپیشن تھی وہ ہمیشہ جو حقیقت ہے اس سے بھی بری ہوتی تھی، مینس کہ وہ انتظار، وہ توقع کہ ابھی آئے گی، ابھی اٹھائے گی، اور یہ سارا کچھ۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو سینسیشن ہے یہ تھرو آؤٹ اسکول ایئرز یہ رہی اس وقت تک جب تک وہ یونیورسٹی میں نہیں چلا گیا۔ اور پھر یونیورسٹی میں کیونکہ آنے جانے کی آزادی تھی اور کلاسز کے ساتھ جو اسکیجول تھا وہ اٹیچ تھا، تو اسی وجہ سے وہاں پہ اس پابندی یا اس گرائنڈ کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ دنوں میں سب سے اچھا دن کون سا لگتا تھا۔ تھرسڈے وہ کہتا ہے اچھا ہوتا تھا، کیونکہ لگتا تھا کہ فرائیڈے کو ایک دن رہ گیا اور پھر ہمارا ویکینڈ ہو جائے گا اینڈ ایوری تھنگ وڈ اینڈ، سو الٹیمیٹلی دیر وڈ بی 2 holidays اینڈ دے وڈ انجوائے دوز holidays۔ اینڈ فرائیڈے نائٹ وہ کہتا ہے پرٹیکولرلی وہ جو لاسٹ پیریڈ ہوتا تھا، سوری فرائیڈے کو جو لاسٹ پیریڈ ہوتا تھا، وہ کہتا ہے کہ وہ اس کا ایک اپنا ہی فلیور ہوتا تھا جو بھی کلاس ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس کے بعد یہ لاسٹ پیریڈ ہے اور پھر چھٹی ہو جائے گی، پھر آگے 2 holidays سالڈ ہالیڈیز وہاں پر پڑی ہوئی ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ فرائیڈے نائٹ جو ہے اٹ ہیز اے اسپیشل فلیور۔ وہ اسپیشل فلیور اس کا کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ ابھی 2 untouched holidays پڑی ہوتی تھی، سیٹرڈے اور سنڈے۔ اور وہ کہتا ہے سیٹرڈے نائٹ بھی اچھی ہوتی تھی، ابھی ایک کمپلیٹ ہالیڈے درمیان میں موجود ہوتی تھی، لیکن جو ہے سنڈے نائٹ دیٹ واز فل آف تھریٹ آف منڈے مارننگ، کیونکہ منڈے مارننگ ایک سب سے برا دن ہوتا تھا، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ دوبارہ سے اسکول جانا، اور یہ ہے کہ نیکسٹ 4-5 days لگاتار اسکول میں کیا کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ سو ان ایکسپریشنز کو اس نے یہاں پر ریپرزینٹ کیا ہے۔ اور پھر اب ہم آگے چلتے ہیں۔ میں نے ریوائز اس لیے کر دیا کہ جو بچے کل نہیں تھے، کل ہم نے کیونکہ صرف اسی پیراگراف کو ہی دیکھا تھا، ساتھ ٹینس وغیرہ نہیں پڑھا تھا، تو جو بچے کل نہیں تھے ان تک جو لیسن کا پریویس حصہ ہے وہ پہنچے۔ تو آگے بیٹا چلتے ہیں۔ Sometimes they were unexpected despites a half holiday to let us attend a football match which some unforeseen circumstances had caused to be cancelled the preceding Saturday. تو وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی اسکول میں، کیونکہ وہ بیسیکلی اسکول کی ان فیلنگس کی بات کر رہا، تو وہ کہتا ہے کبھی کبھی اسکول میں ایک غیر متوقع جو ہے وہ شارٹ بریکس آ جاتی تھی، اوکے، غیر متوقع، ان ایکسپیکٹڈ، ایک سڈنلی کہیں سے بھی۔ تو رسپائٹس جو ہیں وہ شارٹ بریکس کو ہم کہتے ہیں، کہ جو چھوٹی چھوٹی شارٹ بریکس ہیں ان کو ہم رسپائٹس کہتے ہیں۔ یہ بھی آ جاتا ہے عام طور پہ سینونیمز میں، جب آپ کے پیپرز میں آ جاتا ہے سینونیمز میں، تو کہتا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ رسپائٹس ہو جاتے تھے کبھی
آدھی چھٹی ہو جاتی تھی، ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم فٹ بال میچ کو جا کے اٹینڈ کریں، اور پھر ہوتا کیا تھا، کوئی انفورسین اوکے انویزیبل کوئی کنڈیشنز ہو جاتی تھی، سرکمسٹانسز آ جاتے تھے جن یعنی کہ جن کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تھا کسی کو، تو وہ میچ کینسل ہو جاتا تھا. اوکے تو اس میچ کے کینسل ہونے کی وجہ سے ہم اب ادھر سے اسکول سے بھی چھٹی ہوگی، میچ بھی کینسل ہو گیا، تو ہم آزاد ہو جاتے. یہ ان ایکسپیکٹڈ اسپائٹ ہوتا تھا کیونکہ نو بڈی نیو بفور ٹائم کہ وہ میچ کینسل ہو جائے گا اور پھر اسٹوڈنٹس کو چھٹی ہو جائے گی، لیکن ہمیں ہو جاتا تھا. Or the sudden dismissal of school an hour or two before the usual time because of some unexpected crisis or celebration. تو اس کی بھی ایک ان کو علیحدہ سے خوشی ہوتی تھی کہ اسکول جو ہے وہ 1 or 2 hours جو اس کا یوزل ٹائم ہے لائک 1 o'clock اور 2 o'clock، اگر چھٹی کا ٹائم ہے تو اس سے 1 یا 2 گھنٹے پہلے اسکول کیا ہو جاتا تھا، ڈسمس کر دیا جاتا تھا، مینس کہ اسکول کو بند کر دیا جاتا تھا اور اسٹوڈنٹس کو چھٹی دے دی جاتی تھی. اور اس کی ریزن کیا ہوتی تھی، یا تو کوئی تقریب ہوتی تھی، کچھ منانا ہوتا تھا، یا کوئی کرائسس ہوتا تھا، کوئی مشکل آن پڑی ہوتی تھی، تو اس وجہ سے چھٹی ہو جاتی. جیسے کہ آپ کسی جگہ پہ دیکھیں کہ اسکول لگا ہے اور پھر ایک خبر آئی ہے کہ وہ کوئی فلڈ کی وہ وارننگ ہے اور سم تھنگ لائک دیٹ، یا آپ نے بھی اسکول میں سم ٹائمس کوئی سیلیبریشن ہے، کوئی پرسنالٹی آ رہی ہے تو اس کی سیلیبریشن کے لیے سارے لوگ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، تو اسکول کے بچوں کو چھٹی دے دی. تو اس طرح کی یہ بھی ان ایکسپیکٹڈ ریسپائٹس میں سے وہ چیز آتی. بٹ دیز ور few and far between, the writer says. Few and far between, this is an idiom. یہ کبھی کبھار ہوتا تھا، آف اینڈ آن. آف اینڈ آن بھی نہیں، آف اینڈ آن تو پھر بھی اس میں چیزیں ریپیٹلی ہوئی. فیو فار بٹوین شاز و نادر، کبھی کبھار کوئی یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کا جو سرکمسٹانسز ہیں وہ ہو جائیں. ریپیٹڈلی اوبیسلی نہیں ہوتے تھے. ونس اے ٹرم وی ہیڈ دا اینول مڈ ٹرم ہالیڈے. تو ایک ٹرم کے اندر جب اس ٹرم کا مڈ ٹرم ہوتا تھا، جیسے کہ ایک سیمسٹر ہے تو اس کا 4 months کا سیمسٹر ہے تو اس میں 2 months کے بعد اس کا مڈ ٹرم ہے. تو اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ ہماری جو اینول کیونکہ ہماری جو ٹرم تھی اس میں ایک مڈ ٹرم ہالیڈے ہوتی تھی، تو اس کے مڈل میں ایک ہالیڈے ہوتی تھی. اس میں کیا کون سی ہالیڈے ہوتی تھی؟ منڈے آف. منڈے والا جو دن ہے اس دن کو کیا ہوتی تھی؟ چھٹی ہوتی تھی، منڈے آف. تو اب منڈے آف ہوتا تھا تو سیٹرڈے، اور اب کہہ لیں سیٹرڈے بھی ان کو چھٹی ہے، سنڈے بھی چھٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ منڈے بھی چھٹی ہے. تو اب یہ ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ لانگ ویکینڈ بن جاتا تھا، وچ میڈ اے لگزوریسلی لانگ ویکینڈ. اور وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک آسائشوں سے پرتشیش جس کو ہم کہتے ہیں، تعیش جو ہم کہتے ہیں، پرتعیش، تو وہ ایک لانگ ویکینڈ کیا ہو جاتا تھا، بن جاتا تھا کہ 3 ہالیڈیز اس میں کیا ہوتی تھی، مل جاتی تھی. 3 ہالیڈیز. تو 3 ہالیڈیز جو ہے وہ ان کو انجوائے کرنے کا کیا ہے، اپنا ہی اوبیسلی مزہ ہے کہ جو اس کو وہ رائٹر یہاں پر کیا کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ 3 ہالیڈیز ہوتی تھی luxuriously long weekend. But it seemed to go just as fast as ordinary weekends. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ بھی جو ویکینڈ ہے، حالانکہ ویکینڈ 3 ہالیڈیز کا ہوتا تھا، لیکن یہ بھی ایسے ہی تیزی سے گزر جاتا تھا جس طرح سے باقی ویکینڈ گزر جاتے تھے. چھٹیوں کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، تیزی سے کچھ چھٹیاں جو ہیں وہ گزر ہی جاتی ہیں، جتنی زیادہ چھٹیاں ہوں ایٹ دا اینڈ. کیونکہ جیسے وقت گزرتا ہے چھٹیاں بھی گزر جاتی ہیں، جیسے لائف گزرتی ہے. اوکے کم زیادہ جینا وہ جو کچھ بھی ہو، لیکن الٹیمیٹلی دے آر پاسٹ. تو یہاں پہ وہ ان فیلنگز کا کیا کرتا ہے، اظہار جو ہے وہ کرتا ہے.
اور دیٹ از وائی اس کے لیے جو ورڈ وہ یوز کرتا ہے کہ مینس کہ جو خوبصورتی ان چھٹیوں کی ہے اس کے لیے وہ لگزوریس کا ورڈ یوز کرتا ہے. جیسے کہ کوئی پودا اگر پھل سے بھرا ہو اوکے تو وہ سمچوسنس جو ہوتی ہے یا اوپولنس جو ہوتی ہے یا ابنڈنس رچ ابنڈنس جو کسی چیز کی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں لگزوریس کہتے ہیں. تو دیٹ از وائی اس نے یہاں پہ لگزوریس کا ورڈ یوز کیا. جیسے کہ انجوائمنٹ, جیسے کہ ایک سمچوس فوڈ ہو, کھانا ہو, تو آپ اس کو لگزوریس کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ کے لیے چھٹیوں سے لگزوریس چیز زیادہ نہیں ہو سکتی. And occasionally in winter, if there had been a continuous hard frost for some days, we would get a whole day's skating holiday. تو وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھار اوکیجنلی سردیوں میں جب شدید قسم کی سردی جو ہے وہ کیا ہے پڑتی تھی, تو اب شدید قسم کی سردی جب پڑتی تھی تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ کیا ہوتا تھا, برف بہت زیادہ اکٹھی ہو جاتی تھی. اوکے کنٹینیوس, کیونکہ ایک کنسسٹنٹ ہارڈ فروسٹ ہے تو ہمیں وہ کہتا ہے کہ اسکیٹنگ ہالیڈے کیا ہے مل جاتی تھی. اب اسکیٹنگ جو ہے وہ کیا ہے, وہ بیسیکلی گیم ہے. اوکے اسکیٹنگ جس میں جو ہے وہ برف کے اوپر جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں, اسپیشل قسم کے شوز پہن کے آپ اس میں گلائڈ کرتے ہیں. ٹھیک, تو جو اس کو جو ایکٹ آف وہ گلائڈنگ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اسکیٹنگ کہتے ہیں. اور عام طور پہ اسکیٹنگ کی وہ بھی آپ نے اس میں بھی دا ریوارڈ جو لیسن ہے وہاں پر بھی اسکیٹنگ چیمپئن شپ کے بارے میں پڑھا تھا. تو وہ کہتے ہیں اسکیٹنگ ہالیڈے ہمیں ہو جاتی تھی. دیز ور بلیسڈ بریکس ان روٹین, اور جو ہماری روزانہ کی ڈیلی روٹین تھی اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ رحمتوں بھری وقفے ہوتے تھے جو اچھے لگتے تھے, کائنڈ بریکس ہوتی تھی, بٹ ناٹ آف کورس کمپیریبل ٹو دا ہالیڈیز وی گاٹ ایٹ کرسمس اور ایٹ ایسٹر. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے وقفے اور لانگ ویکینڈز یا کچھ بھی, ان کا مقابلہ نہیں ہے ان چھٹیوں سے جو ہمیں کرسمس پہ یا ایسٹر پہ ہوتی تھی. کیونکہ وہ تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ تو 3 ہالیڈیز ہیں, یہ 2 ہالیڈیز ہیں یا شارٹ ریسپائٹس ہیں. تو الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہالیڈیز تھی, کیونکہ 3 weeks ایچ ان مائی ارلیئر اسکول ڈیز. کہ وہ کہتے ہیں کہ اسکول جب میں ارلی اسکول ڈیز تھے تو ایسٹر کے لیے 3 weeks کی ہوتی تھی. ایسٹر کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا اس میں لیسن میں, سوری جو پوم تھی ہماری لولیسٹ چیری نو, اوکے, جو کرسچن جو سیلیبریشن کرتے ہیں ایسٹر میں, اس میں مارچ کے مہینے میں, اور کرسمس جو ہے وہ بھی کرائسٹ کی برتھ کی جو سیلیبریشن ہوتی ہے اس کی بھی. تو 3 weeks ایچ ان مائی ارلی اسکول ڈیز. تو وہ کہتا ہے کہ جو ابتدائی جو اسکول کے دن تھے اس میں وہ جو میری چھٹیاں تھیں وہ کتنی ہوتی تھیں ہر ایک کے لیے, ایسٹر کے لیے 3 weeks اور 3 weeks کرسمس کے لیے. لیٹر ٹریجیکلی ریڈیوس ٹو a fortnight. تو وہ کہتا ہے کہ بعد میں اب یہاں پہ وہ دکھ کا اظہار کر رہا ہے. اوکے, ایک ٹریجیکلی ایک المیہ ہوا, ایک نقصان ہوا اور ایک ٹریجڈی ہوگی. اور وہ ٹریجڈی کیا تھی کہ ان چھٹیوں کو کم کر کے 2 ہفتوں تک کر دیا گیا. فورٹ نائٹ جو ہے وہ 2 weeks. تو وہ ان کو محدود کر دیا گیا کس تک, 2 ہفتوں تک جو ہے وہ محدود کر دیا گیا. تو یہ اب اسٹوڈنٹ کے لیے تو بیسیکلی جس کی فیلنگز جو ہیں وہ ہوں چھٹیوں کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹڈ, وہ الٹیمیٹلی اس کو ٹیکسی فیل کرے گی اتنی چھٹیاں کم کر دی گئی. جیسے کہ ہمارے ابتدائی اسکول کے دنوں میں آلموسٹ 3 months کی چھٹیاں ہوتی تھی اور پھر بعد میں ان کو 2.5 months کیا ہے کر دیا گیا. تو ابھی آپ کو یوزلی 2.5 months ہوتی ہے. ابھی تو کووڈ-19 دیٹ از ڈفرنٹ سیناریو, این ایکسٹراڈنری سیناریو, بٹ الٹیمیٹلی مینس ویسے تو اسٹوڈنٹ ہمیشہ چھٹیوں کی زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے, خواہش جو ہے وہ کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ بڑے دکھ کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے, اوکے, کہ مونفلی ٹریجیکلی مونفلی ان چھٹیوں کو کیا کر دیا گیا, کم کر دیا گیا. اینڈ دین اف مائی ریکلیکشن آف لاس از ناٹ مسلیڈنگ, وہ کہتا ہے کہ یہ جو نقصان ہے اس کی جو یاد ہے, اوکے, جو میموری ہے, اگر یہ مجھے بھٹکا نہیں رہی, ٹو میئر 10 days,
تو وہ کہتا ہے کہ دکھ تو ہے، اور دکھ میں بندہ آپ کو بتایا کہ بھول بھی جاتا ہے چیزیں یا اس طرح سے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ جو نقصان ہے اس کی اگر یاد مجھے مس لیڈ نہیں کر رہی تو یہ پھر 10 دن تک رہے گی. بڑا نقصان ہوا. اوکے، تو 3 ویک سے 10 ڈیز تک آ گئی. لیکن وہ کہتا ہے یہ بھی چھٹیاں اچھی تھی، 3 ویکس، پھر 2 ویکس اینڈ دین 10 ڈیز. بٹ دا ہالیڈیز ور دا سمر ہالیڈیز. لیکن چھٹیاں تو گرمیوں کی چھٹیاں تھیں. وہ کیا بات ہے! تو چھٹیاں تو گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، بٹ دا ہالیڈیز ور دا سمر ہالیڈیز. چھٹیاں تو گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، باقی تو بس چھٹیاں ٹھیک تھیں. اوکے، لیکن ان کی جب آپ کسی چیز کو ایلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی تو کیا بات ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. The 2 months vacation we got in summer time. Okay, تو usually vacation کے ساتھ ہم ایس کا یوز نہیں کرتے، بلکہ کرتے ہی نہیں ہیں. اور ابھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ویکیشنز بھی لگاتے ہیں، کچھ بکس میں بھی آپ کو نظر آ جاتا ہے. لیکن ایک گرامر کا جو ٹریڈیشنل رول ہے اس کے حساب سے ہم ویکیشن پلورل ہی ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ ایسے اضافہ نہیں کرتے، اور آپ کے کریکشن میں بھی آ جاتا ہے. دا 2 months، اور 2 months کے ساتھ یہاں پہ اپوسٹرافی، ویسے تو جو انینیمیٹ تھنگس ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہم اپوسٹرافی کا یوز نہیں کرتے، لیکن منتھس اور ویکس اور ڈیز کے اس کے ساتھ یا کوئی ایڈیومیٹک جو فریزز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہم لگا سکتے ہیں اپوسٹرافی. تو دا 2 months ویکیشن وی گاٹ ان دا سمر ٹائم. تو وہ کہتا ہے چھٹیاں تو گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، جو موسم گرما میں جو ہمیں 2 مہینوں کی چھٹیاں ملتی. It was these months towards which the whole year moved. اور وہ کہتا ہے کہ یہی 2 مہینے تھے جن کے گرد پورا سال کیا کرتا تھا، ریوالو کرتا تھا. کہ وہ کہتا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں آئیں گی، گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہوتی تھی، پھر انتظار ہوتا تھا، پھر گرمیوں کی چھٹیاں آئیں گی. تو الٹیمیٹلی وہ کہتا ہے کہ میرا پورا جو آپ کہہ سکتے ہو کہ ایئر ہے، کیونکہ ایکڈیمک ایئر، وہ ان گرمیوں کی چھٹیوں کے گرد کیا کرتا تھا، گھومتا تھا. اور ان کا ہمیشہ کیا رہتا تھا، گرمیوں کی چھٹیوں کا انتظار رہتا تھا کہ گرمیوں کی چھٹیاں آئیں گی اینڈ وی ول انجوائے دا لانگ پیریڈ آف فیلسٹی، لانگ پیریڈ آف ہیپینس. سو الٹیمیٹلی وہ کہتا ہے کہ یہ انتظار ہمیشہ رہتا تھا. تو دس از آل فار ٹوڈے فرام دس لیسن. تو ابھی ہم موو کرتے ہیں اس کی طرف، ٹینس کی طرف. ٹینس بیٹا ہم نے جو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس پڑھا تھا، اور آج ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس پڑھیں گے. اور پاسٹ پرفیکٹ میں جو ریکگنیشن ہے وہ آلموسٹ سیم ہی رہے گی، صرف یہاں پہ ہم پاسٹ کی بات کریں گے، وہاں پہ ہم پریزنٹ کی بات کر رہے تھے. سنس پاسٹ کا یوز بھی آلموسٹ ویسا ہی رہے گا، صرف چینج کیا ہوگا یہاں پہ، ہیلپنگ ورب چینج ہوگا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ would remain the same. I mean, the structure, and along with the structure, the form of the verb, that would remain the same. اور اب اس میں یہاں پہ وہاں پہ تو ہمیں ہیز بین اور وہ لگانا پڑتا ہے، یہاں پہ اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے ایک ہی آپ کے پاس ہیلپنگ ورب ہے، اور وہ کون سا ہے، ہیڈ بین. وہ آپ نے لگانا ہے. تو سبجیکٹ پلس ہیڈ بین پلس verb first form ing plus object. یہ بیٹا اس کا آپ کے پاس فارمولا آ جائے گا. اور اس میں سنس اور فار کا یوز ویسے ہی جو آپ نے پہلے جو ہے وہ دیکھا، پوائنٹ آف ٹائم کے لیے ہم سنس یوز کرتے ہیں، پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں، فار یوز کرتے ہیں. لیکن سنس اور فار کا تبھی یوز ہوگا کہ جب وہاں پہ ٹائم کی مینشننگ ہوگی. اگر ٹائم کی مینشننگ نہیں ہے تو سنس اور فار کا یوز کرنے کی ضرورت نہیں. So we'll go for examples. He had been waiting for me. وہ میرا انتظار کرتا رہا تھا. اوکے، پاسٹ میں آپ اس میں کیا کر رہے ہیں، اس کو یوز کر رہے ہیں. اوکے، اور یہ انتظار کرنے کا جو پروسیس ہے وہ پہلے سے شروع ہوا ہے، ابھی کا نہیں ہے ایگزیکٹلی.
they had been helping us for the last many years. They have been helping us for the last many years. Okay. And इसका नेगेटिव बेटा बनाने के लिए दैट इज अंडरस्टूड कि आपने हैड के बाद आपने नॉट यूज करना है. लाइक हम फर्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं. ही हैड नॉट बिन वेटिंग. ही हैड नॉट बिन वेटिंग फॉर मी. इसका क्वेश्चन में आप एक हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट वाला स्टार्ट में ले जाएंगे. हैड ही बिन वेटिंग फॉर मी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. तो ये इट्स क्वाइट इजी और इसको जो है वो उसी स्ट्रक्चर के ऊपर आपने क्या करना है, अटेम्प्ट करना है. अभी बेटा सेंटेंसेस आप इसके देख लें. ये सेंटेंसेस के आपने लिखने हैं और उसके डिफिकल्ट वर्ड भी मैं साथ आपको बता देता हूँ. बच्चे 1 घंटे से कागज की कश्तियाँ बना रहे थे. बच्चे 1 घंटे से कागज की कश्तियाँ बना रहे थे. तो कागज की कश्तियों के लिए हम क्या यूज करेंगे? पेपर बोट्स. पेपर बोट्स. सेकंड बेटा सेंटेंस है, वो 1 घंटे से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था. वो 1 घंटे से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था. तो नीचा दिखाने की कोशिश करना, अब मैं ये वर्ड लिख लेता हूँ. इसके अलावा भी आपको कोई बेटर वर्ड मिले तो आप इसकी जगह पे लगा सकते हैं. ह्यूमिलिएट. ह्यूमिलिएट नीचा दिखाना, किसी को कमतर समझना या कमतर बनाना. ह्यूमिलिएट. वो 1 घंटे से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था. नेक्स्ट बेटा, वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे थे. वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे थे. तो ताउन के लिए कोऑपरेट का वर्ड हम यूज करते हैं. कोऑपरेट. ओके. नेक्स्ट बेटा सेंटेंस, क्या बादल आधी रात से गरज रहा था. क्या बादल आधी रात से गरज रहा था. तो गरजने के लिए हम यूज करते हैं थंडर और आधी रात, दैट इज मिडनाइट. मिडनाइट. ओके. नेक्स्ट बेटा सेंटेंस है, बच्चा कब से सिसकियां ले रहा था. ओके. तो कब से के लिए आप यूज करेंगे सिंस. सिंस व्हेन. कब से ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे सिंस व्हेन फ्रॉम द इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. एंड देन सिसकियों के लिए हम सॉब का वर्ड यूज करते हैं. तो अगर आप आईएनजी साथ लगा देंगे तो सॉबिंग. नेक्स्ट, पुलिस पिछले 1 माह से रात को गश्त कर रही थी. ओके. पुलिस पिछले 1 माह से रात को गश्त कर रही थी. पुलिस पिछले 1 माह से रात को गश्त कर रही थी. पेट्रोल. पेट्रोल और पेट्रोल. पेट्रोल जो पीई होता है तो वो पेट्रोल जो हम यूज करते हैं फ्यूल के तौर पे, और ये इसका मतलब होता है गश्त करना, वॉन्डरिंग. नेक्स्ट बेटा सेंटेंस, क्या वो 1 घंटे से अपने बाल नहीं संवार रही थी. क्या वो 1 घंटे से अपने बाल नहीं संवार रही थी. तो संवारने के लिए, बाल संवारने के लिए आईएनजी के साथ लगा के डूइंग द हेयर आप यूज कर सकते हैं. डूइंग द हेयर. वैसे तो डू अप भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन डूइंग द हेयर दैट इज ऑलराइट. नेक्स्ट बेटा, वो काफी अरसे से हैजा के खिलाफ हिफाजती इकदामात कर रहे थे. okay? वो काफी अरसा से हैजा के खिलाफ
حفاظتی اقدامات کر رہے تھے. تو حفاظتی اقدامات کے لیے آپ یوز کرتے ہیں پریونٹیو میجرز، اور ہیضہ کے لیے آپ کولرا کا ورڈ یوز کرتے ہیں. ہیضہ کے لیے آپ کولرا کا ورڈ یوز کرتے ہیں. وہ کافی عرصے سے ہیضہ کے خلاف حفاظتی اقدامات کر رہے تھے. نیکسٹ بیٹا سینٹنس، انسان کافی عرصے سے دوسرے سیاروں پر جانے کی کوشش کر رہا تھا. انسان کافی عرصے سے دوسرے سیاروں پر جانے کی کوشش کر رہا تھا. سیاروں کے لیے آپ کے پاس پلینٹس، اوکے. اور انسان کافی عرصے سے دوسرے سیاروں پر جانے کی کوشش کر رہا تھا. نیکسٹ، کیا امیر ممالک غریب ممالک کا استحصال کیا امیر ممالک غریب ممالک کا استحصال کر رہے تھے یا کرتے رہے تھے؟ کیا امیر ممالک غریب ممالک کا استحصال کرتے رہے تھے؟ کیونکہ یہاں پہ ٹائم کی مینشننگ نہیں ہے تو کرتے رہے تھے، دیٹ از بیٹر، کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاس سے ایونٹ شروع ہوگا. تو استحصال کے لیے آپ کی ورڈ یوز کریں گے وہ ایکسپلائٹ کا ورڈ یوز کریں گے. ایکسپلائٹ، استحصال کرنا. اوکے بیٹا، یہ ہو گیا آپ کا. نیکسٹ ہم ایڈیمس دیکھ لیتے ہیں. ایڈیمس آئی تھنک سو آپ کے کوئی 50 کے لگ بھگ ہوئے تھے. آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی نو، ابھی میں دیکھتا ہوں کہ کہاں تک ہم پہنچے ہیں. یس، 40 کے لگ بھگ ہو گئے تھے آپ کے ایڈیم. آگے ہم چلتے ہیں. آفٹر ونس اون ہارٹ. آفٹر ونس اون ہارٹ. آفٹر ونس اون ہارٹ کا مطلب ان کے اپنے دل کی بات سننا، دل کے پیچھے چلنا. تو آفٹر ونس اون ہارٹ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کیا ہے، اپنی مرضی کے مطابق چلیں. سو اس کے لیے اگر ہم سینٹینس کوئی فارم کریں تو دیٹ مے بی لائک دس: شی ہیز میرڈ آفٹر ہر اون ہارٹ. شی ہیز میرڈ آفٹر ہر اون ہارٹ. نیکسٹ بیٹا سینٹینس ہے ایڈیم: all and sundry. all and sundry. all and sundry کا مطلب یہ ہے کہ تمام طبقوں کے جو لوگ ہوتے ہیں، یا امیر غریب سارے لوگ، سب لوگ. اوکے، all and sundry. تو اس کا ایڈیم all and sundry were present in the meeting، یا all and sundry were present in the fair. fair میلے کو ہم کہتے ہیں. all and sundry were present in the fair. نیکسٹ بیٹا آپ کے پاس ایڈیم ہے all in all. all in all ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے، مختار کل ہوتا ہے. ہر چیز پر اس کا کیا ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے. اوکے، جو کسی جگہ کا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ مائی فادر از all in all in our house، یا our father is all in all in our house. تو وہ سب کچھ ہے، مختار کل ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ یہ بول سکتے ہیں the principal is all in all in this college. the principal is all in all in this college. نیکسٹ بیٹا کے پاس ایڈیم ہے animal spirits. animal spirits. so animal spirits ویسے تو اس سے کہ ورڈ کو دیکھ کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جانوروں کی خصوصیات یا سم تھنگ لائک دیٹ، لیکن وہ اینیمل اسپرٹس ہم کہتے ہیں جو قدرتی جسمانی چستی یا پھرتی ہوتی ہے جسم کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں اینیمل اسپرٹس. جیسے کہ عام طور پہ اگر کوئی ایتھلیٹس آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ایسے لگتے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ انرجی ہے. سو اور بچوں میں عام طور پہ یہ اینیمل اسپرٹس ہر وقت، کیونکہ وہ تھکتے نہیں ہیں کھیلنے سے، وہ ہر وقت اپنا جو کھیل کود ہے وہ جاری رکھتے ہیں. ہم ان کے لیے یوز کر سکتے ہیں the children are full of animal spirits all the time. okay, so the children are full of animal spirits.
and the last one that would be apple of one's eyes. Okay, apple of one's eyes. तो एप्पल ऑफ वन आईज, किसी की आंखों का एप्पल होना मीन्स कि किसी की आंखों का तारा होना, किसी को बहुत प्यारा लगना. ओके, सो एवरी चाइल्ड इज द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आईज. ओके, मदर्स एपोस्ट्रॉफी के साथ हम लिखेंगे कि हर बच्चा जो होता है, जैसा भी हो, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है. सो this is all for today, and I hope it makes sense. And if you have any question, you can ask related to the lesson. So we have studied one paragraph from End of Term written by David Dishes, and we have studied one tense, that is present past continuous, and 5 idioms. And if you have any question, you can ask, and even you can ask your questions in your directly in WhatsApp. तो आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, और भी, और साथ साथ उम्मीद है कि आप चीज़ों को तैयार भी कर रहे हो.